شانئک هو الابتر، آپ کا جو دشمن ہے، آپ سے جو بغض اور کینہ رکھنے والا ہے، وہی بے نسل ہوگا۔ ان آیتوں کا پس منظر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اولاد پہلا بیٹا پیدا ہوا جن کا نام حضرت قاسم تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئی ہیں، اور باقی بیویوں سے اولاد نہیں تھی سوائے ایک بیوی کے کہ جو حضرت ماریہ تھی جو باندی تھی، ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا تھا، لیکن باقی تمام جو اولادیں تھیں وہ سب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی۔ تو سب سے پہلے جو بیٹا پیدا ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کا نام تھا قاسم، اور یہ قاسم جو تھے حضرت قاسم، یہ 2 سال زندہ رہے، بعض کہتے ہیں 2.5 سال، بعض کہتے ہیں کہ 8 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو عطا کی ہے کوثر، فصلی لربک وانحر، تو آپ اپنے رب کے لیے، اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ ان شانئک، بے شک آپ کا دشمن، هو الابتر، وہی بے نسل ہوگا۔ یہ سورۃ الکوثر ہے، مکی سورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے یہ سورت نازل ہوئی ہے مکہ میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انعامات عطا فرمائے ہیں ان میں سے ایک انعام کا ذکر فرمایا، اور اس کی شکر گزاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا کہ اس کا کس طریقے سے آپ شکر ادا کریں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دشمنوں کو ایک پیغام بھی دیا، ایک جواب بھی دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عباس کے بیٹے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے ان کو دعا بھی دی تھی کہ اے اللہ، تو ابن عباس کو، عبداللہ بن عباس کو کتاب کا علم عطا فرما، یعنی قرآن پاک کا ان کو علم عطا فرما۔ تو ظاہر سی بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن پاک کا بڑا علم عطا فرمایا۔ صحابہ میں سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی ہیں جن کو مفسر قرآن کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کی تفسیر سب سے اچھی بیان کرنے والے، اور صحابہ کرام میں سے وہ واحد صحابی ہیں کہ جن کی تفسیر آج بھی موجود ہے،
باقی صحابہ میں سے کوئی صحابی ایسے نہیں ہیں کہ جن کے نام سے کوئی تفسیر ہو، لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ایک تفسیر بھی آج موجود ہے، تفسیر ابن عباس۔ یہ تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود تو نہیں لکھی تھی، وہ اپنے شاگردوں کو قرآن شریف کی آیات کی تفسیر سناتے تھے، تو ان کے جو شاگرد تھے وہ لکھا کرتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی وہ تفسیر بتلاتے تھے جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی ہوتی تھی، یا بڑے بڑے صحابہ کرام سے انہوں نے سنی ہوتی تھی، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں جو خاص علم قرآن شریف کا عطا فرمایا، جو خاص ان کو سمجھ عطا فرمائی، اس کی روشنی میں وہ آیات کا جو مطلب بیان کرتے تھے، تو وہ ان کے شاگرد جو ہے وہ لکھ لیا کرتے تھے، تو ان کے نام سے آج بھی ایک تفسیر ابن عباس ملتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کوثر کیا ہے؟ اس سورت کے اندر کوثر کا ذکر آیا ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ تو ان سے پوچھا ان کے شاگردوں نے یا کسی نے کہ کوثر کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کوثر کے معنی ہیں خیر کثیر، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حساب نعمتیں دی گئی، تو ان کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے، کہ دنیا کی بھی بہت سی نعمتیں ہیں، آخرت کی بھی بہت سی نعمتیں ہیں جو ہم نے صرف آپ کو عطا فرمائی ہیں، ایسی نعمتیں۔ تو کسی نے ان سے کہا کہ لوگ تو کہتے ہیں کہ کوثر جنت کی ایک نہر کا نام ہے، اور کوثر تو ایک حوض کا نام ہے جو قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے لوگوں کو پانی پلائیں گے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یہ بھی تو ان میں شامل ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں ہمارے نبی کو دی ہیں، ان میں یہ بھی شامل ہے کہ ان کے لیے ایک جنت کی نہر بھی ہے خاص جس کا نام کوثر ہے، اور ان کے لیے قیامت کے دن میدان حشر میں جب کہ لوگ سخت گرمی کی حالت میں پیاسے ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن بھی ایک حوض عطا فرمایا ہے کہ جو اتنا بڑا حوض ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 3 دن تک دوڑتا رہے اس کی لمبائی ختم نہیں ہوگی، اتنا بڑا اللہ تعالیٰ مجھے حوض عطا فرمائیں گے۔ اس میں جو پانی ہوگا وہ دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اور اس کو پینے کے بعد انسان کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ تو وہ قیامت کا دن کہ جس میں ہر آدمی سورج کی گرمی کی وجہ سے بیتاب ہو رہا ہوگا، تو اگر پانی کہیں ہوگا تو وہ کس کے پاس ہوگا؟ ہمارے نبی کے پاس۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں وہاں حوض پر ہوں گا، اور اس کا ذکر حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا منبر میرے حوض پر ہوگا، یعنی جہاں میرا حوض ہوگا وہیں میرے بیٹھنے کی جگہ ہوگی، منبر ہوگا۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو اچانک صحابہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی حالت ہوئی جیسے بے ہوش ہوئے، بے ہوشی سی ہو رہی ہے یا نیند کی کیفیت میں ہو۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اپنی پہلی حالت میں مسکرانے لگے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، کیا ہوا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے، اور وہ سورت یہ تھی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، کہ میرے رب نے مجھے ایک نہر دینے کا وعدہ کیا ہے کہ جنت میں ایک خاص نہر میری ہے جس کا نام نہر کوثر ہے، اور قیامت کے دن حشر کے میدان میں بھی مجھے اللہ تعالیٰ حوض عطا فرمائیں گے، حوض کوثر، کہ جس میں 2 پر نالے اس نہر کوثر جو جنت میں میری نہر ہوگی
اس نہر کوثر سے 2 پرنالوں سے پانی اس حوض میں گر رہا ہوگا جو میدان حشر میں حوض میرا موجود ہوگا، جس کے پاس منبر ہوگا۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ قیامت کے دن جب میں حوض پر ہوں گا اور لوگوں کو پانی پلا رہا ہوں گا تو کچھ لوگ آئیں گے میرے پاس، فرشتے ان کو دور سے دھکے دے کر ہٹا رہے ہوں گے، تو میں ان سے کہوں گا کہ یہ تو میرے امتی ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعضائے وضو سے پہچانیں گے کہ ہم نماز کے لیے جو ہم وضو کرتے ہیں تو یہ جو وضو کے اعضاء ہیں جس کو ہم دھوتے ہیں، قیامت کے دن یہ اس طرح چمکیں گے جیسے سورج چمک رہا ہوتا ہے، ایسی روشنی ان سے اعضاء سے نکل رہی ہوگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیں گے کہ میرے امتی کون سے ہیں، جن کے اعضاء چمک رہے ہوں گے وضو کے پانی کی وجہ سے، اعضاء وضو چمک رہے ہوں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر پہچانیں گے کہ میرے امتی ہیں۔ تو ان کو بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دور سے آتا ہوا دیکھیں گے تو اعضاء وضو چمکنے کی وجہ سے پہچان رہے ہوں گے کہ یہ میرے امتی ہیں، لیکن فرشتے ان کو کیوں دور کر رہے ہیں، کیوں ہٹا رہے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے سے کہیں گے کہ ان کو آنے دو، یہ میرے امتی ہیں۔ تو فرشتے کہیں گے کہ اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد دین میں کیا نئی نئی باتیں پیدا کر دی تھی، آپ کے دین میں انہوں نے تبدیلی کر دی تھی، نئی نئی باتیں دین کی بنا لی تھی انہوں نے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ان سے کہوں گا دور کرو ان کو، دور کرو ان کو، دور کرو۔ یعنی بدعتی لوگ جو نئی نئی باتیں بنا لیتے ہیں اور ان کو دین کی شکل میں پیش کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے ثواب کے کام بنا کر پیش کرتے ہیں۔ دیکھیں ثواب جو ہے وہ تو قیمت ہے، نیک عمل کی قیمت ہے ثواب، جیسے برے عمل کی قیمت ہے عذاب، تو نیک عمل کی قیمت ہے ثواب۔ قیمت کون مقرر کرتا ہے؟ اللہ مقرر کرتے ہیں۔ ہم اپنی طرف سے کوئی عمل بنائیں اور اس کے لیے کہیں کہ اس میں ثواب ہے، تو ثواب مقرر کرنے والے ہم نہیں ہو سکتے، ثواب بنانے والا تو اللہ ہے۔ کون سی چیز ثواب کی ہے، کون سی چیز ثواب کی نہیں ہے، قیمت بنانے والا اللہ ہے، جو دے گا وہی قیمت مقرر کرے گا۔ تو لہٰذا اسی وجہ سے جن باتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کے کام بتایا ہے انہی پر ثواب ملے گا، جن کاموں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کا کام نہیں بتایا ان پر کوئی ثواب نہیں۔ تو دین کی باتیں وہ ہوتی ہیں جو ہمارے نبی نے ہم کو سکھائی ہوں یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں ہمیں بتائی۔ تو یہ بدعتی لوگ بہت سی باتیں ایسی دین کی بنا لیتے ہیں کہ ان کو دین کا ایسی لازمی حصہ بناتے ہیں کہ لوگوں کو ان کی دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھی یہی کریں، اس پر آپ کو ثواب ملے گا، حالانکہ اس کی قرآن اور حدیث میں کوئی اصل نہیں ہوتی۔ بہرحال بدعتوں کا تو بہت لمبا بیان ہوتا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو بدعتوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں خاص اپنی توحید اور اللہ تبارک و تعالیٰ خاص ہمیں اپنے دین کی وہ نعمت عطا فرمائے، دین کی وہ سمجھ عطا فرمائے جو ہمارے نبی نے ہمیں دے کر گئے ہیں۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن بدعتی لوگوں کو حوض کوثر کے قریب نہیں برداشت کریں گے، اور فرشتے بھی ان کو نبی کے قریب نہیں آنے دیں گے، بلکہ ان کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ بہرحال سمجھ جائیں کہ جن کو نبی دور کر دے، فرشتے دور کر دیں، تو پھر وہ کہاں جائیں گے؟ پھر ان کا ٹھکانہ کیا ہو؟ تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ تو یہ کوثر ہے کہ جس کے معنی ہیں خیر کثیر، یعنی بے حساب نعمتیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ اے نبی ہم نے آپ کو دی ہیں بے حساب نعمتیں عطا فرمائی ہیں، خیر کثیر عطا فرمائی ہے، کہ جس میں قرآن شریف بھی اس نعمت میں داخل ہے۔ دیکھیں آپ، اللہ کا قرآن ہے، ہمارے نبی کو اللہ نے عطا فرمایا۔ قرآن کتنی بڑی خیر ہے کہ قرآن پر عمل کرنے کی برکت سے انسان کو سب کچھ ملتا ہے۔ اگر قرآن کو چھوڑ دے انسان تو کہاں چلا جائے گا انسان؟ تو نبی کو اللہ تعالیٰ نے جو خیر عطا فرمائی، جو علم عطا فرمایا،
اس کا اثر دیکھیں آج تک کیا قیامت تک باقی رہے گا۔ جب تک اللہ تعالیٰ اس قرآن کو اٹھا نہیں لیتے دنیا سے، تب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں وہ ہم میں موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو نعمت نبی کو عطا فرمائی اس کا اثر قیامت تک چلتا رہے گا، تو کتنی بڑی خیر ہے۔ اور خیر کا اثر آپ دیکھیں کہ پوری امت اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے، اور پہلے نبیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے علم اور شریعتیں عطا فرمائیں، لیکن اتنی بڑی امت کسی نبی کو نہیں دی جتنی بڑی امت ہمارے نبی کو دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن 120 صفیں ہوں گی جنتی لوگوں کی، اس میں سے 80 صفیں میری امت کی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ تو ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سردار بنایا ہے، اس امت کو امتوں کا سردار بنایا ہے۔ ہمارے نبی کو جو اللہ نے علم عطا فرمایا، جو خیر عطا فرمائی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی رہتی دنیا تک قائم رکھا ہے۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت دی ہے اس کو خیر کثیر دے دی۔ پورا قرآن حکمت نامہ ہے، انسان قرآن سے حکمت حاصل کرے، قرآن سے دانائی حاصل کرے، قرآن سے سمجھ حاصل کرے، قرآن کو سمجھاتا ہے انسان۔ تو خیر کثیر کے اندر قرآن شریف بھی داخل ہے۔ کوثر میں، کوثر کے معنی خیر کثیر کے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کوثر میں وہ نہر جو اللہ تعالیٰ جنت میں ہمارے نبی کو دیں گے وہ بھی کوثر میں شامل ہے خیر کثیر کے اندر، اور وہ حوض جو قیامت کے دن ہمارے نبی کو ملے گا وہ بھی کوثر میں شامل ہے، اور وہ قرآن، وہ دین، وہ علم جو ہمارے نبی سے قیامت تک لوگ حاصل کر رہے ہیں وہ بھی کوثر کے لفظ میں داخل ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے نبی جب ہم نے آپ کو بے شمار بے حساب نعمتیں عطا کی ہیں، وہ نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کا اثر صرف دنیا تک نہیں ہے بلکہ دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ ان نعمتوں کا اثر محسوس کریں گے، اور آپ کی نعمتیں دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ پر جاری اور ساری رہیں گی۔ تو اب اس کے آپ کیا کریں اس کی شکر گزاری میں؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیے۔ نماز اللہ کے ساتھ تعلق کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق حاصل ہوتا ہے سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے، کیونکہ عبادات کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نماز فرض کی ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہے۔ تو نماز کی اہمیت بھی سب سے زیادہ ہے۔ دین کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز تو دین کا ستون ہے، پلر ہے۔ پلر اگر ہٹ جائے تو چھت گر جاتی ہے۔ تو جس کے اندر نماز کا حکم قائم نہیں ہے اس کا دین بھی قائم نہیں رہ سکتا، وہ جگہ جگہ دین میں غلطیاں کرے گا، دین پر پوری طرح نہیں چل سکتا وہ انسان۔ جس میں نماز کی پابندی نہیں ہے اس میں دین کی پابندی نہیں ہو سکتی۔ جو نماز کا پابند ہوگا وہ دین کا پابند بن جائے گا، اس کا دین مضبوط ہو جائے گا۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں بھی سب جگہ کے جو ان کے وزراء تھے ان کو سب کو ایک پیغام دے کر بھیجا ہوا تھا کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ اہم چیز نماز ہے۔ جو نماز کا پورا اہتمام کرے گا وہ دین کے دوسرے احکامات کا بھی اہتمام کر لے گا۔ جس کے بارے میں پتہ چلا کہ نماز کی پابندی میں کمی ہوئی ہے یعنی اس کی پھر سخت پوچھ گچھ ہوگی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نماز کی اہمیت کا ہمیں بتلایا کہ نماز ایسی چیز ہے کہ اس کے ذریعے سے پورا دین قائم ہے۔ تو فصلی لربک، آپ اپنے رب کی نماز پڑھیے۔ نماز کا حکم چونکہ بدنی عبادت کا عنوان ہے، بدنی عبادتوں کا عنوان ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنی بدنی عبادت کرتے رہیے۔ ان میں ایک کا نام لے لیا نماز کا، کیونکہ نماز بدن کی عبادتوں میں سے سب سے اہم عبادت ہے۔ وانحر، اور قربانی کیجیے۔ بدن کی عبادتوں کے بعد پھر مال کی عبادتیں آتی ہیں، جانی مالی عبادتیں کیجیے بس۔ مالی عبادتوں میں سے سب سے اہم عبادت تو زکوٰۃ ہے۔
لیکن یہاں پر قربانی کا ذکر دیا، اس لیے کہ قربانی میں ایک طرح سے تو مالی عبادت بھی ہے، دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ قربانی اللہ کے نام کی کرنا یہ مشرکوں کے رواج کے خلاف تھا۔ وہ جو مشرک لوگ تھے مکہ کے، وہ بتوں کے نام کی قربانیاں کیا کرتے تھے، اللہ کے نام کی قربانی نہیں کرتے تھے۔ یہ فلاں کے نام کی ہے، فلاں کے نام کا بکرا ہے، فلاں کے نام کا جو ہے جانور ہے، تو وہ بھی دوسروں کے نام کے جانور کیا کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اپنے پروردگار کے لیے قربانی کیجیے، نحر کیجیے۔ تو ایک طرح سے مشرکین کے رسم و رواج کے خلاف قربانی کا مالی عبادت کا ذکر فرمایا۔ اور پھر یہاں پر نحر کا لفظ ہے، نحر کے معنی ہوتے ہیں اونٹ کی جو قربانی کا خاص طریقہ ہوتا ہے اس کو نحر کہتے ہیں، کہ اونٹ کی جو گردن ہوتی ہے اس میں ایک خاص جگہ ہوتی ہے، اس میں نیزہ مارا جاتا ہے، گھونپا جاتا ہے، اور پھر اس سے خون کے فوارے نکلتے ہیں، جو اونٹ کی قربانی کا صحیح طریقہ ہے، اس کو نحر کہتے ہیں کہ آپ نحر کیجئے یعنی قربانی کیجئے۔ لٹا کر جانور کو جو قربانی کی جاتی ہے اس کو ذبح کہا جاتا ہے، لیکن کھڑے کھڑے قربانی کرنا یہ صرف اونٹ میں ہوتا ہے کہ اس کو کھڑا کر کے گردن میں چھرا گھونپ دیا جاتا ہے، تو وہ اس کو خاص طریقے کو نحر کا لفظ کہتے ہیں۔ آخری حج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کو نحر فرمایا، ان میں سے 63 اونٹ جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے نحر کیے۔ 63 اونٹ، 63 سال کی عمر میں 63 اونٹوں کو ذبح کرنا طاقت اور ہمت کی بات ہے۔ اب اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت اور قوت سے نوازا تھا، ہم تو اگر 10 جانوروں کو ذبح کر دیں تو بولتے ہیں تھک گئے، بہت بڑا کام کیا۔ وہ تو 63 اونٹوں کو نحر کیا، اور پھر باقی جو 37 اونٹ رہ گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ باقی کو آپ نحر کریں۔ پھر جب 100 اونٹ پورے ہو گئے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر اونٹ کا ایک ایک ٹکڑا لے کر آؤ، اور پھر 100 اونٹوں میں سے ایک ایک گوشت کے ٹکڑے لے کر آئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سالن پکوایا اور پھر اس میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں قربانی کا ذکر اس لیے فرمایا، اللہ کے نام کی قربانی کا ذکر فرمایا کہ قربانی اور وہ بھی اللہ کے نام کی یہ مشرکوں کے طریقے کے خلاف تھی، کیونکہ یہ صورت کا تعلق مشرکین مکہ کے ایک تانے کے ساتھ ہے، اور وہ اس کا پس منظر ہے جو میں آپ کو آخری آیت میں بتاؤں گا ابھی، کہ مشرکین کے ساتھ ایک معاملہ ہوا تھا جس میں پھر یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ تو اس لیے مشرکوں کی جو طریقہ تھا قربانی بتوں کے نام کی کرنا، اس کے مقابلے میں اللہ نے فرمایا کہ آپ اپنے پروردگار کی قربانی کریں۔ یاد رکھیے یہ قربانی کا جو حکم ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے چل رہا ہے۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کو اللہ نے قربانی کا حکم کیا تھا، حابیل اور قابیل۔ پھر ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور ایک کی قبول نہیں ہوئی، تو پھر وہ بھائیوں کا آپس کا اختلاف اور قتل و قتال کی نوبت۔ تو بہرحال قربانی کا طریقہ تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی چل رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی قربانی کا ذکر آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی قربانی چل رہی تھی۔ تو یہ تو ہر نبی کے زمانے میں قربانی ہوتی رہی ہے، لیکن قربانی جو واجب ہوئی ہے وہ مدینہ میں ہوئی ہے، مکہ میں قربانی واجب نہیں تھی۔ مدینہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اس کے بعد قربانی کا حکم نازل ہوا، یعنی واجب ہونے کا حکم ہوا کہ اب قربانی واجب ہے۔ اور قربانی کس پر واجب ہوتی ہے اس کے مسئلہ آپ علماء سے معلوم کریں، کیونکہ زکوٰۃ کے فرض ہونے میں اور قربانی کے فرض ہونے میں تھوڑا فرق ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے لیکن قربانی ان پر بھی ہوتی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس پر زکوٰۃ ہوگی اسی پہ قربانی ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ انسان پہ زکوٰۃ تو فرض نہیں ہے لیکن قربانی اس پہ فرض ہے، تو اس کی کیا صورت ہے وہ علماء کرام سے مسئلہ معلوم کیا جائے، اس وقت تفصیل نہیں، تفصیل کا موقع نہیں۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں 2 عبادتوں کا حکم دیا کہ آپ جانی مالی عبادتیں کیجیے۔
اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں آپ عبادت میں لگے رہیے۔ ان شانئک هو الابتر، آپ کا جو دشمن ہے، آپ سے جو بغض اور کینہ رکھنے والا ہے، وہی بے نسل ہوگا۔ ان آیتوں کا پس منظر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اولاد پہلا بیٹا پیدا ہوا جن کا نام حضرت قاسم تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئی ہیں، اور باقی بیویوں سے اولاد نہیں تھی سوائے ایک بیوی کے کہ جو حضرت ماریہ تھی، جو باندی تھی، ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا تھا، لیکن باقی تمام جو اولادیں تھیں وہ سب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی۔ تو سب سے پہلے جو بیٹا پیدا ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کا نام تھا قاسم، اور یہ قاسم جو تھے حضرت قاسم، یہ 2 سال زندہ رہے، بعض کہتے ہیں 2.5 سال، بعض کہتے ہیں کہ 8 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا، بعض روایات میں 8 سال تک کا ذکر آیا ہے۔ تو ان کا انتقال جب ہو گیا تو مشرکوں نے، جو عرب کے مشرک تھے، وہ طعنہ دینے لگے کہ بھائی ان کی تو نسل ہی نہیں چلے گی، ان کی تو جو بیٹا ہوتا ہے اسی سے نسل ہوتی ہے، بیٹا ہی نہیں ہے ان کا، تو بیٹا تھا چلا گیا دنیا سے، کچھ عرصہ ان کا نام رہے گا، پھر پیچھے نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بیٹی عنایت فرمائی، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بیٹا اور عطا فرمایا، حضرت عبداللہ۔ حضرت عبداللہ جو تھے یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پیدا ہوئے، یہ بھی 2 سال کی عمر میں ان کا بھی وفات ہو گئی، انتقال ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بیٹیاں اور عطا فرمائیں، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں 2 بیٹے دنیا سے چلے گئے، 3 بیٹیاں دنیا سے چلی گئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد بیٹی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے کے بعد ان کا بھی انتقال ہوا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے دنیا سے انتقال فرما گئے تو مشرک لوگ جو تھے عرب کے، وہ جب کسی کے بیٹے مر جاتے تھے، بیٹیاں باقی رہ جاتی تھی، تو اس کو کہتے تھے کہ یہ تو بے نسل ہے، اس کا کوئی آگے نسل نہیں چلنے والی، کیونکہ نسل تو بیٹوں سے چلے گی، اس کی تو بیٹیاں ہیں، تو اس کی نسل ہی نہیں رہے گی، تو اس کا نام اور نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ کچھ عرصہ اس کا یہ نام چلتا رہے گا، یہ جو دعوت میں لگا ہوا ہے، اپنے آگے پیچھے اس نے لوگ کر رکھے ہیں، کچھ زمانے تک اس کا نام رہے گا، پھر اس کے بعد اس کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ تو وہ تو یہ طعنہ دیتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ بے نسل رہے گا، بے نسل کو وہ ابتر کہتے تھے کہ یہ تو ابتر ہو گئے۔ ابتر کے معنی ہوتے تھے دم کٹا ہوا، یعنی جس کی نسل نہ ہو، بے نسل کہہ سکتے ہیں ہم اس کو اردو میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے طعنے کا جواب دیا ہے کہ آپ سے جو بغض اور دشمنی رکھنے والا ہے بے نسل وہی ہوں گے، آپ کا تو نام قیامت تک چلے گا، آپ کا نام نہیں مٹے گا۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ تعالیٰ نے کیسا بلند فرمایا، 1400 سال گزر چکے ہیں، ہر دور میں کروڑوں مسلمان دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کو رکھنے والے، کروڑوں مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک اپنی زبانوں سے کرنے والے، لاکھوں مسجدوں کے میناروں سے اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند ہے، آج بھی بلند ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی جب تک قیامت قائم نہیں فرمائیں گے تب تک یہ اللہ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اونچے ہی رکھیں گے، یعنی ان کا نام چلتا رہے گا۔ جب دنیا میں کوئی اللہ کا نام لینے والا باقی نہ رہے گا، کافر رہ جائیں گے، تو پھر قیامت آ جائے گی۔ تو جب تک اللہ کے نام لینے والے ہیں تو نبی کا نام بھی تب تک چلتا رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو لوگ آپ کو طعنے دے رہے ہیں کہ یہ تو بے نسل ہو گیا، اس کا تو نام و نشان باقی نہیں رہے گا، ایسی بات نہیں ہے، آپ کے دشمنوں کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ تو یہ کہنے والے جو لوگ تھے آج ان کا کوئی خاندان باقی نہیں ہے،
آج ان کی کوئی نسل باقی نہیں ہے، آج ان کی کوئی اولاد باقی نہیں ہے۔ ابو جہل، ابو لہب، عاص بن وائل، عقبہ بن ابی معیط، ان کے نام کو کوئی آج جانتا نہیں ہے۔ اگر تفسیروں کے اندر ان کے نام نہ ہوتے تو ان کے نام کو کوئی جانتا بھی نہیں، لیکن چونکہ تفسیروں میں ان کے نام اس طرح آ گئے کہ انہوں نے اس طرح کہا، کافر میں سے فلاں کافر نے اس طرح کہا، تو ان کے نام صرف کتابوں میں تو ہیں لیکن لوگوں کی زبانوں پر وہ نام نہیں ہے، اور ان کو کوئی بھی اچھے تذکرے سے یاد نہیں کرتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انعامات عطا فرمائے، جو خیر کثیر عطا فرمائی ہے، وہ دنیا میں بھی باقی ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا اثر دکھائیں گے کافروں کو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی سے ہم لوگوں کے لیے تسلی کا سامان ہے کہ جن لوگوں کی اولاد نہیں ہوتی، یا جن لوگوں کے لڑکے نہیں رہتے، زندہ نہیں ہیں، یا جن کی صرف بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، ان سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے تسلی لینی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹیاں عطا فرمائیں جو باقی رہیں۔ اور حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے حضرت حسن، حضرت حسین، پھر حضرت حسن حضرت حسین کی اولاد آج تک دنیا میں باقی ہیں۔ سید لوگ دنیا کے ہر ملک میں موجود ہیں، شام میں چلے جائیں وہاں بھی سید ہیں، ہندوستان میں بھی سید ملیں گے، پاکستان میں بھی سید ہوں گے، افغانستان میں بھی سید ہوں گے۔ سید کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد میں سے جو سلسلہ چلا ہے، اہل بیت میں سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تو آج تک باقی ہے، چاہے بیٹی کے ذریعے سے ہوئی کہ بیٹی کے بیٹے سے، نواسوں کے ذریعے سے اولاد چل رہی ہے آج تک، لیکن کافروں کی تو جو کافر کہنے والے تھے، تانے دینے والے تھے، ان کا تو نام و نشان بھی باقی نہیں رہا۔ تو آج بھی اللہ کا وہی قانون ہے اور اللہ کا وہی دستور ہے کہ جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کریں گے، ان کا نام و نشان اللہ مٹا دے گا، ان کی نسل مٹ جائے گی، ان کا کوئی نام لینے والا باقی نہیں رہے گا، کیونکہ وہ مشرک لوگ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر رہے تھے، یہودی لوگ بھی گستاخیاں کر رہے تھے۔ کعب بن اشرف جیسے جو یہودی سردار تھا، وہ بھی حضور کی شان میں گستاخی کر رہا تھا۔ تو جن لوگوں نے حضور کو دکھ پہنچایا، حضور کو بے نسل کہا یا حضور کی شان میں گستاخی کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہی ابتر کر دیا، یعنی بے نام و نشان کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بھی لوگوں میں ایسی جہالت موجود ہے کہ اگر لڑکے پیدا نہیں ہوتے تو بیویوں کو تانے دیتے ہیں، بیٹیاں پیدا ہو گئیں تو بیوی کو تانے مل رہے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بیٹے دیں، جس کو چاہے بیٹیاں دیں، جس کو چاہے دونوں دے دیں، اور جس کو چاہے کچھ بھی نہ دیں۔ ان اللہ علیم قدیر، کہ اللہ تعالیٰ علم والا بھی ہے، قدرت والا بھی ہے، وہ جانتا ہے کہ انسان کے لیے کیا بہتر ہے، کس کے لیے کیا بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بہتری والے فیصلے فرماتے ہیں، ورنہ اللہ کی قدرت میں تو سب کچھ ہے، وہ چاہے تو سبھی کو لڑکے دیتا رہے، کسی کو بھی بیٹی نہ دے، وہ چاہے تو سبھی کو بیٹیاں دیتا رہے، کسی کو بھی بیٹا نہ دے۔ تو انسان کا اپنا اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے پیٹ میں بیٹی کو بیٹا بنا دے یا بیٹا کو بیٹی بنا دے، یہ انسان کا اختیار تو نہیں، کسی عورت کے اختیار میں تو نہیں ہے کہ وہ اپنے پیٹ میں صرف بیٹوں کو پیدا کرے، بیٹوں کو جنے اور بیٹیاں اس کے پیٹ میں پیدا نہ ہوں۔ یہ تو اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی بناوٹ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ انسان کو اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جس کو اللہ تعالیٰ صرف بیٹیاں نوازیں، بیٹیاں ہی اس کی باقی ہوں اور بیٹے نہ ہوں، تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب ہو گئی۔ اس کو دل میں تسلی کرنی چاہیے کہ مجھے میرے نبی سے ایک نسبت ہے، کہ میرے نبی کی بھی بیٹیاں تھیں، میری بھی بیٹیاں، میرے نبی کے بھی بیٹے زندہ نہیں رہے، صرف بیٹیاں زندہ رہی، اور بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کی اولاد چلی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے بھی بیٹیاں دی ہیں تو مجھے میرے نبی کی ایک نسبت دی ہے۔ تو اپنے نبی کے ساتھ ایک نسبت جڑ جانا، اور ایسی نسبت کہ جو انسان اپنے چاہت سے حاصل نہیں کر سکتا،
کوئی انسان اپنی چاہت سے یہ نسبت حاصل نہیں کر سکتا کہ میری نسبت میرے نبی کے ساتھ اس طرح جڑ جائے کہ میرے نبی کی جس طرح بیٹیاں زندہ رہیں بیٹے زندہ نہ رہے میری بھی ایسا ہی ہو. یہ انسان اپنی چاہت سے نہیں کر سکتا، یہ تو اللہ کی چاہت ہے. اللہ جس کو چاہے اپنے نبی کی نسبت عطا فرما دے. تو جس کو اگر یہ نسبت حاصل ہو اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا چاہیے. اولاد کے معاملے میں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو علم اور عمل عطا فرمائے، قرآن سے سمجھ عطا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. حسبی اللہ